پاکستان کی حکومت 25 کروڑ عوام کو جواب دہ ہے. سوچ بچار کے بغیر بجٹ جو صرف ایلیٹ کے لیے بنایا گیا ہے. کہاں آپ نے ان سب شوگر ڈیڈیز کو ٹیکس کیا جو شوگر مافیا کا حصہ ہیں؟ کہاں آپ نے آئی پی پیز کو ٹیکس کیا؟ بند کر دیجئے یہ. ہم نہیں اس کے متحمل، ہم نہیں برداشت کریں گے. ہمارا ہاتھ اور آپ سب کا گریبان. کوئی جواب دہ نہیں ہے. کدھر ہے فائنانس منسٹری کے لوگ؟ کیا ہم پاگل ہیں کہ ہم اپنے ملک کے لیے بہتری نہیں کر سکتے؟ بیوروکریسی 10% جو بجٹ ہے ہمارا پاکستان کا وہ کھا جاتی ہے. ملک کو اس تباہی کے دہانے پر لے کے آنے کے لیے یہ سب لوگ ذمہ وار ہیں. کیا چیئرمین صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم. چیئرمین صاحب، یہ چوتھا بجٹ ہے جو میں جب سے سینیٹر بنی ہوں میں دیکھ رہی ہوں. میں اکانومسٹ نہیں ہوں، آئی ایم اے پروفیشنل، لیکن میں کماتی بھی ہوں اور اپنا گھر بھی چلاتی ہوں. اور میں نے جو ہمارے پاکستان کا بجٹ ہے اس کی منطق کچھ اور ہی ہے. جو میری ناقص سمجھ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی انکم ہوتی ہے اور آپ کے ایکسپینسز ہوتے ہیں، اور ہم اپنی ایکسپینسز کو اپنی انکم سے زیادہ نہیں لے کے جاتے. ایسے تو نہیں ہوتا کہ ہم بورو کریں اور ہم اپنے فالتو کے خرچوں پہ کوئی کیپٹل ہمارا اس میں سے کوئی فائدہ نہ ہو، لیکن میں اپنے کپڑوں پہ سپینڈ کروں، میں اپنی گاڑیوں پہ سپینڈ کروں. ایسے تو کوئی دنیا کا عقل مند آدمی نہیں کرتا. پاکستان کی حکومت 25 کروڑ عوام کو جواب دہ ہے. ہمارے آباء و اجداد کو جواب دہ ہے جو اپنے گھر چھوڑ کے مہاجر ہو کے اس ملک میں آئے پاکستان کی محبت میں. کیا ہمارے یہ سارے کیبنٹ ممبرز ابھی سے نہیں، 75 سال سے لے کر ابھی تک یہ جواب دہ ہیں جو انہوں نے ہماری عوام کا خون کیا ہے؟ ویژن لیس بجٹ، سوچ بچار کے بغیر بجٹ جو صرف ایلیٹ کے لیے بنایا گیا ہے. گریڈ 1 سے 16 تک کو آپ نے ٹیکس کیا ہے. گریڈ 1 سے 16؟ اور کہاں ہیں وہ سارے اشرافیہ؟ کہاں آپ نے ٹیکس کیا ایم این ایز کو؟ کہاں آپ نے ٹیکس کیا سینیٹرز کو؟ کہاں آپ نے ٹیکس کیا ایم پی ایز کو؟ کہاں آپ نے ٹیکس کیا کیبنٹ ممبرز کو؟ کہاں آپ نے ان سب شوگر ڈیڈیز کو ٹیکس کیا جو شوگر مافیا کا حصہ ہیں؟ کہاں آپ نے آئی پی پیز کو ٹیکس کیا جو لوگ ہمارا خون چوس رہے ہیں، جو اس ملک کو ایک مردہ لاش بنا گئے ہیں؟ اور معذرت کے ساتھ ہماری جتنی حکومت ہے وہ گدھ کی مانند ہو چکی ہے. مردہ لاش کو کھانے والی گدھیں ہیں ہمارے. معذرت کے ساتھ، بہت معذرت کے ساتھ، میں بڑی آنر کرتی ہوں سب کی، لیکن یہ گدھوں کا تماشا ہے اس ملک میں. بند کر دیجئے یہ. ہم نہیں اس کے متحمل، ہم نہیں برداشت کریں گے. ہم آپ لوگوں کا گریبان پکڑیں گے. ہمارا ہاتھ اور آپ سب کا گریبان یہ آپ کو راتوں کی نیند نہیں سونے دے گا، آپ کا دن کا چین لوٹے گا. دیکھیں، ہمارے پاس طاقت کوئی نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس ہمارا ضمیر ہے، ہمارے پاس ہماری موریلٹی ہے، ہماری اخلاقیات ہیں. آپ جتنا مرضی جھوٹ کو سچ کر لیں، فارم 47 کو 45 جو مرضی کر لیں آپ. جس طرح سے کمیٹیز دی گئی ہیں اس ایوان میں، ہمارے ساتھ جس قسم کا ریپ ہوا ہے اس وقت اپوزیشن کے ساتھ، جو کمیٹیز اپوزیشن کو ملنی چاہیے تھیں وہ ساری بندر بانٹ کی گئی ہیں حکومت کے، اور حکومت کے اپنے جو آپ کے اتحادی ہیں. کس قسم کا ایوان ہے یہ؟ یہاں پر منسٹر آتے نہیں ہیں، کوئی جواب دہ نہیں ہے. کدھر ہے فائنانس منسٹری کے لوگ؟ ویئر آر دے؟ آج تو فائنانس منسٹر صاحب آئے ہیں. I was the only one in the house who welcomed him because I was very happy to see him. But the point is, sir, نہیں. اب جیسے ویلکم کریں. سر دیکھیں، میں نے آپ سے پہلے کہا کہ ہم عزت سب کی کرتے ہیں. بڑی اچھی بات ہے جی. تو سامنے آئے نا، پیچھے کیوں چھپ کے بیٹھے ہیں؟ آگے آئیں. ہاں، پیچھے چھپنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سب آپ لوگوں کے کام. اچھا اب سن لیں. دیکھیے جی، میں بجٹ سے پہلے I went to see کہ پاکستان میں آیا کسی کو عقل بھی ہے. میں تو نہ سمجھ، بے وقوف، جو مرضی ہوں. میں نے کہا کسی کو عقل بھی ہے کہ بجٹ کیسے بننا چاہیے. ادھر 1 کلومیٹر کے ڈسٹنس پہ قائد اعظم یونیورسٹی کے ساتھ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس ہے. احسن اقبال صاحب ارسطو پلاننگ کے، اور وہ ایک جہاں زیب صاحب جن کو جہیز میں لے کے آئی ہوئی ہے نون لیگ، یہ کب سے پلاننگ چلا رہے ہیں. کیا ان کو سمجھ آتی؟ یہ دیکھیں، ایک چیز 15-16 کتابیں میں ادھر لے کے بھی آئی تھی. سب کچھ ظاہر ہے. ابھی ہماری آنریبل سعدیہ عباسی صاحب نے ذکر کیا آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کا. کیا ہم اندھے ہیں؟ کیا ہم پاگل ہیں کہ ہم اپنے ملک کے لیے بہتری نہیں کر سکتے؟ 18,000
बिलियन का जो आपका बजट है, इसमें से आधा तो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। ये किस किस्म का बजट है? पिछला जो IMF की 23वीं ट्रांच आई थी, उसका 42% आपने MNAs को ग्रांट्स दिए थे, क्योंकि आपने उनको ब्राइब करना था। इसको भी एक्सपंज कर दें। अब मुझे आप ये बताइए कि पाकिस्तान, आप टैक्स तो कर रहे हैं गरीब आवाम को, 1 से 16 ग्रेड तक के तनख्वाहदार तबके को, और मराआत आप दे रहे हैं अपने लोगों को। ये कहाँ का इंसाफ है? अच्छा ये मुझे बताइए। और फिर आप जनाब, अच्छा ये PSDP का क्या ड्रामा है? PSDP आउटमोडेड, आउट ऑफ, इट इज अ यूजलेस प्रोग्राम। गाड़ियां और घरों की मराआत, ये ब्यूरोक्रेट्स इसमें से लेते हैं। ब्यूरोक्रेसी 10% जो बजट है हमारा पाकिस्तान का, वो खा जाती है। और ब्यूरोक्रेसी देती क्या आपको? सवाए रेड टेपिज्म के कोई किसी किस्म का काम नहीं होने देती। आपकी SIFC क्यों नाकाम है? क्यों नाकाम है? इसलिए नाकाम है कि आपकी वन विंडो ऑपरेशन नहीं है। कोई आपके मुल्क में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। आप जाएं गोडे गिट्टे पकड़ें चीन के, सऊदी अरेबिया के, अमेरिका के, लेकिन क्या मिलेगा? जिस इंसान में खुद एतमादी और अपने पे फख्र नहीं है, उसको बाकी भी जूतियों की नोक पे लेंगे। IMF के पास जाके हम क्यों नहीं निगोशिएट कर सकते? वी आर द विक्टिम्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। हमारा क्लाइमेट चेंज में कोई लेना देना नहीं है। पेरिस क्लब, आपकी जितनी भी मूड्स होती हैं, दे आर सपोज टू गिव अस मनी। क्यों नहीं मांगते उनसे? क्यों नहीं उनसे निगोशिएट करते फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ? नहीं है हम में इतना दम, बिकॉज हमने जनरलिस्ट रखे हुए हैं ना जी। हमने जो हमारे लोग जो जाके निगोशिएट करना जिनका काम है, वो हमने नकम्मे, माजरत के साथ, नालायक, अगर लायक होते तो आज वो यहाँ पे खड़े होके फाइनेंस मिनिस्टर से, हमारी कैबिनेट से लड़ते कि क्यों कर रहे हो ये हमारे साथ। हमें पता है अगर आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री, आपकी प्लानिंग मिनिस्ट्री में कोई अपने दम का बंदा होता, कोई प्रोफेशनल होता, जिसको पढ़ना लिखना आता हो, जिसका ज़मीर जागता हो, जिसमें इखलाकियात हो, वो इस जहर को अपने मुल्क के साथ नहीं होने देंगे। ये पाकिस्तान इस वक्त चल रहा है अपनी सॉवरेनिटी लूज करके। आप इस वक्त सॉवरेन मुल्क नहीं है। आपने सब कुछ उठा के दे दिया उन अंग्रेजों को जिनके हम गुलाम दर गुलाम हैं। 1857 की जंग में मुसलमान ही थे जिन्होंने अपने मुसलमानों को दरख्तों से लटकाया था दिल्ली में। उन्हीं मुसलमानों की औलाद हमारे सर पर फायज है, और बाकी जो नहीं है उनकी औलाद, उन्होंने भी उनसे हाथ जोड़ लिए हैं। और बाहर जाके लंदन में क्यों अल्ताफ हुसैन साहब रह सकते हैं, क्यों नवाज शरीफ साहब रह सकते हैं? मैं तो 10 दिन नहीं रह सकती, मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है। मेरी बड़ी हक हलाल की कमाई है। कौन रह सकता है वलायत में इतने दिन? पाउंड जो 300 से ज्यादा का है, कैसे आते हैं ये पैसे? मनी ट्रेल नहीं दे सकते आप। 11,000 डॉलर, 11 बिलियन डॉलर। सुने, देखें, जब आप हुकूमत में होते हैं तो अपने में बर्दाश्त पैदा करें, तहम्मुल पैदा करें। सुनने की अपने में, आपको कोई काम की बात ही हम बताएंगे, अपने एक्सपेंसेस कम करें। पहले 11 बिलियन की बात सुने, कहां से आए 11 बिलियन US डॉलर जो इस वक्त UAE में हमारे पाकिस्तानियों के पार्क्ड हैं, जो वहां पे जाके पैसे लेते हैं, जो जहाजों में पैसे जाते हैं। देना मनी ट्रेल। क्यों नहीं मांगती फाइनेंस मिनिस्ट्री? 3.8 मिलियन लोगों का इनके पास डेटा है जो टैक्स पेयर नहीं है, जिनकी गाड़ियां हैं, जिनके बाहर के ट्रिप खत्म नहीं होते। इन्होंने एक ट्रिप के ऊपर इन्होंने कहा कि बाहर नहीं जा सके, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन क्यों नहीं आप उनको टैक्स करते? अशराफिया को टैक्स करें। औरंगजेब साहब बहुत ऑनरेबल है हमारे लिए, लेकिन औरंगजेब साहब, यू विल गो इन हिस्ट्री एज वन ऑफ द पीपल, आई विल नॉट टेक द वर्ड, नेम द वर्ड, बिकॉज वो फिर एक्सपांड हो जाएगा। सो यू हैव टू रिमेंबर, अगर आप पाकिस्तानी हैं, जो लोग, अगर हम सब पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तान का हक अदा करें। इस मुल्क ने हमें पैदा किया है, इस मुल्क ने हमें खिलाया पिलाया है। कैसे कर, कोई मुश्किल नहीं है रिफॉर्म्स। सबसे पहले तो खर्चे कम करें। प्राइम मिनिस्टर जो कहते हैं 1 रोटी होगी तो 4 भाई खाएंगे, 4 रोटियां होगी तो 4 भाई खाएंगे। भाई अपने तो पहले अपने से तो शुरू करें। अपनी कोई मनी ट्रेल दिया आज तक आपने? हुदैबिया से स्टार्ट कर ले, कहीं चले जाएं आप। वो कहते जी हम पे तो कोई केस नहीं। अच्छा, एक और बड़ा झूठ के तो पलंदे हैं। कल मैं टीवी में सुन रही थी, पहला बजट दिया है जी शहबाज शरीफ साहब। ओ अक्ल के पागल तो नहीं है। 2023 में किसने दिया था बजट? ये किसको उल्लू बना रहे हैं? पिछला बजट भी इन्हीं का था।
پچھلا بجٹ بھی پی ڈی ایم کا تھا, شہباز شریف صاحب واز آن دا چیئر. تو ملک کو اس تباہی کے دہانے پر لے کے آنے کے لیے یہ سب لوگ ذمہ وار ہیں. دیکھیے میں نہیں چھوڑوں گی, یہ میں آپ کو پلیج کر رہی ہوں. I am not going to drop these issues. مجھے یہ بتائیے کہ اسحاق ڈار صاحب بڑے آنریبل ہیں ہمارے لیے, ان کے پاس کیا جواز ہے؟ انہوں نے 3 اتنے بڑے بڑے عہدے لیے ہوئے, ڈیپٹی پرائم منسٹر, فارن منسٹر, لیڈر آف دا ہاؤس, اور پھر وہ کہتے ہیں مجھے پریزائڈنگ آفیسر بھی بناؤ. ماشاءاللہ لیڈر آف دا ہاؤس تو یہاں موجود نہیں ہوتے. ہماری کمیٹیوں کا آدھا مسئلہ اس لیے ہے کہ اسحاق ڈار صاحب اویلیبل نہیں ہوتے. مجھے بتائیں اتنے بڑے بڑے 3 عہدے کس طرح سے جسٹیفائی کر سکتے ہیں وہ؟ اس کا بھی حساب دے. اس سے پہلے وہ سینیٹر بھی تھے اور کئی سال وہ ایوان میں نہیں آئے. مجھے پروف دکھائیں کہ انہوں نے اپنی تنخواہ نہیں لی ان سالوں کی. بالکل لی ہوگی. تو یہ جو باتیں ہیں یہ ہمیں بہت تکلیف دیتی ہیں. ہم ٹیکس دیتے ہیں. میں اپنا سب کچھ, آئی یوز ٹو لیو ان دبئی, مڈل ایسٹ میں تھی 13 سال کے لیے. میری ادھر کی پراپرٹی میں بیچ کے آئی, بینک اکاؤنٹ بند کر کے آئی. چپ کر کے سنیں. اور ہم یہاں پر سب کچھ اپنے ملک میں واپس لے کے آئے, اپنے ملک میں کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے. اور ہمارے سر پہ آپ وہ لوگ مسلط کرتے ہیں جو سب کچھ یہاں سے اٹھا کے گدوں کی طرح اس ملک کو کھا کے باہر لے جاتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اوپر سے کہتے ہیں نیب 50 کروڑ کی کرپشن, تو کرپشن ہی نہیں ہوتی. یا اللہ, ہم نے تو آج تک 10 کروڑ نہیں دیکھے, ان کے لیے 50 کروڑ پاؤں کی نوک پہ ہے. یہ کیا مذاق ہے؟ اپنے ایکسپینسز کو کم کیجئے. وی وانٹ ٹو سی. کہتے ہیں ہم تنخواہ نہیں لیتے. ایک تنخواہ, ان کا ایک باہر کا ٹرپ 2 سال کی تنخواہوں کے برابر ہوتا ہے, اور ایک مہینے میں 3 ٹرپ لگاتے ہیں. لنڈن تو انہوں نے یاترا کرنے جانا ہوتا ہے, جیسے طواف ہوتا ہے نا ہمارا, اس طرح کا طواف ہے ان کا لنڈن کا. پھر جا کے ان کے پاؤں پکڑتے ہیں, پیرس چلے جائیں. بھائی کیا ہے, کیا ہے؟ ہماری بہت بڑی میراث ہے, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں. آپ کہتے ہیں آپ کا 6 ٹریلین کے ایسیٹس ہیں, آپ کا ریکو دیک, آپ کا سینڈ, باقی جو آپ کے لیتھیم اور کیا کچھ آپ کے پاس ہے, ساؤتھ وزیرستان. مجھے بتائیے, اور آپ وہ سارے اونے پونے داموں بیچ رہے ہیں. کس حساب سے؟ کون ذمہ وار ہے؟ اورنگزیب صاحب کے لیے میرے 2 اور سوال ہیں. ہماری وائٹ اکانومی 350 بلین $US کی ہے, اور ہماری بلیک اکانومی جو ڈکلیئرڈ ہے وہ 460 بلین $US کی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ وہ اس سے بھی زیادہ ہے. آپ کیوں نہیں اس کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آتے؟ کیوں نہیں آپ سمگلنگ بند کرتے؟ کیونکہ آپ کے اپنے سب لوگ انوالوڈ ہیں. کیوں نہیں آپ بلیک اکانومی کو کم کرتے؟ کیوں نہیں آپ نے یہ جو ڈی سی ویلیوز لگائی ہوئی ہیں جھوٹ کی کہ جی جو ادھر کروڑوں سے کم کیا ہے, وہ کہتے ہیں جی لاکھوں میں ہے. اپنے ایسٹس تو پہلے سارے ڈکلیئر کریں. حکومت میں آنے سے پہلے کے ایسٹس, حکومت میں سے جانے وقت کے ایسٹس. ہم نے یہاں لوگ دیکھے ہیں جو آتے ہیں. سر 5 منٹ تو آپ کو دینے پڑیں گے کیونکہ اتنا انہوں نے انٹرپٹ کیا ہے. میری جو کنٹینیوٹی آف تھاٹ تھی اس کو انہوں نے ڈسرپٹ کیا ہے. سر I request your indulgence. سر بات یہ ہے کہ this country is going to the dogs by design. معذرت, لیکن this is a design. اور اس ڈیزائن میں ہمارے ایسٹ انڈیا کمپنی کی سوچ رکھنے والے جو ہمارے حکمران ہیں وہ اس میں پوری طرح سے انوالوڈ ہیں. 1998 میں جب پاکستان نے اپنا نیوکلیئر ایسٹ شو کیا, اس دن کے بعد سے آپ کے سارے دشمن کٹھے ہو کے آپ کے ہی بندوں کے تھرو آپ کے ملک کو خراب کر رہے ہیں, توڑ رہے ہیں. سر مجھے یہ بتائیے, 4 ہمارے ہمسائے ہیں, 4 ہمسائے. چلو ہندوستان سے لڑائی تو مانی جا سکتی ہے. مجھے بتائیں ایران سے ہماری کیا لڑائی ہے؟ ایران سے ہم تیل کیوں نہیں لیتے؟ 37% آف آر امپورٹ بل از آئل. آپ بارٹر پہ ایران سے تیل لیں نا. کس نے آپ کو روکا ہے؟ آپ ڈرتے ہیں یار, سینکشن سے ڈرتے. ارے بھائی آپ کلائمیٹ چینج کی آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ This is such a huge issue. We are the country in the world with the 2nd highest number of glaciers. Why can't we talk about it? Why can't we leverage it? ہم نے تو گوٹے, ہم نے کونیاں پکڑنی ہے, دوسرے ہم نے گوٹے گٹے پکڑنے ہیں. ہماری